500 साल आगे जा चुका। सहाबा भी गए, ताबईन भी गए, तबा ताबईन भी गए, खैरुल कुरून भी गया। और एक सल्जूकी खानदान है तुर्क, इनका बाप सल्जूक मुसलमान हुआ। महमूद गजनवी और सल्जूक का दौर एक है। सल्जूक की औलाद में एक बादशाह है अलप अरसलान। अल्लाह ने इसके जरिए से अपने दीन को इज्जत बख्श और अहले ईमान को इज्जत बख्शी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के मज़ीद ध्यान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। ये अपने सरकारी दौरे पर निकला हुआ है। इसे इत्तला मिली कि कैसर रोम रोमानोस 3 लाख का लश्कर लेकर अपनी हुदूद से निकल चुका है। आर्मीनिया कहाँ और इस्फहान कहाँ, हजारों मील का बीच में सफर। तो उसने सारे अराकीन सल्तनत को जमा किया। अब क्या किया जाए? तो सब ने कहा हम तैयार नहीं हैं, 3 लाख का लश्कर है तो हमें पीछे हटना चाहिए और तैयारी करके फिर सामने आना चाहिए। तो अलप अरसलान ने कहा इस पीछे हटने में वो जितने कत्ल व गारत करेगा, जितनी बेटियों की इज्जत बर्बाद होगी और जितना मुसलमानों का खून बहेगा वो तो मेरी गर्दन पर होगा। तो उन्होंने कहा आपकी गर्दन पर कैसे होगा? हम तो तैयार ही नहीं है, हमारे पास असबाब ही नहीं है। वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका, और अपने आप को हलाकत में डालना जायज नहीं है। ये शुरा चल रही। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो मेरी तरफ से इजाजत है, जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं अल्लाह के दुश्मन को इस्लामी हुदूद में दाखिल नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान का नजराना पेश करूंगा, उसके बाद मेरे ऊपर कोई हुज्जत ना हो, मेरे ऊपर कोई जुर्म ना होगा। फिर वो लूट मार करें या कत्ल गारत करें, मैं अपना हक अदा कर चुका हूँ। जब उसने ये कहा तो फिर उसके साथियों ने कहा अगर आपका फैसला है तो फिर हम कौन सा मौत से डरते हैं, हम भी आपके साथ हैं। तो उसने, उसका बेटा मलिक शाह उसके साथ था, उसकी उम्र थी उस वक्त कोई 12 बरस। तो उसने वसीयतनामा लिखवाया कि मुमकिन है इस जंग में मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे बाद मेरा बेटा मलिक शाह मेरी जगह हुक्मरान होगा और निज़ामुल मुल्क ये इसका वजीर होगा। और जब तक मलिक शाह बालिग नहीं होगा उमूर सल्तनत को निज़ामुल मुल्क चलाएगा। और फिर उसके बाद उसने अपने हरम, अपनी बीवी और बच्चों को चंद सिपाहियों के साथ वापस भेज दिया कि औरतें साथ थीं तो अगर शिकस्त हो तो कहीं इनकी इज्जत पे हर्फ ना आए। उनको इस्फहान की तरफ रवाना कर दिया। और रोमानोस 3 लाख के लश्कर के साथ मैदान में उतरा। और ये कितने थे? 12,000। ये दुनिया की अजब जंग लड़ी गई है। तो जुमेरात को लश्कर आमने सामने हुए तो निज़ामुल मुल्क ने कहा कि मेरी एक राय है सुल्तान का। क्या? जंग को कल के लिए मुअख्खर करें और जुमा की नमाज के बाद निकलें कि जुमा के वक्त सारी उम्मत दुआ करेगी और हम भी जुमा के बाद अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह की गैबी मदद हमारे साथ हो। तो उन्होंने एक दिन उसको आगे बढ़ाया और जुमा की नमाज के बाद सुल्तान ने खुद नमाज पढ़ाई। क्या जमाना था, बादशाह खुद इमाम भी होते थे। नमाज पढ़ाई और उसके बाद वो घोड़े पे सवार हुआ और उसने अपनी लोहे की टोपी उतार दी और अमामा बांध लिया सर, अपने आप को मरने के लिए तैयार कर लिया, कोई चीज बीच में हायल ना हो। और पहली सफ में उसने झंडा उठा लिया। तो बाकी जान निसारों ने कहा आप पीछे हो। कहा नहीं, मेरी जान इस्लाम से ज्यादा कीमती नहीं है। और जब लश्कर आमने सामने हुए तो सुल्तान ने घोड़े से छलांग लगाई और सजदे में सर रख दिया। क्या मालिक, क्या इज्जत देने वाले, ऐ हर चीज के बादशाह, आज हमारी इज्जत भी तेरे हाथ में है, जिल्लत भी तेरे हाथ में। तू जिसके साथ होता है वही फतह पाता है, तू जिसको छोड़ देता है वही नाकाम होता है। किल्लत और कसरत तेरे दरबार की चीज ही कोई नहीं। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। और सजदे में सर रख के वो रोया है। अब फिर उसने कहा मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं एक सिपाही हूँ, मैं मारा जाऊं तो मेरी वजह से भागना नहीं, आखिर तक लड़ते रहना और मरते रहना ताकि हम अल्लाह के दरबार में सुरखरू होकर पहुंचे। जमीन और आसमान अश पुकार उठे। दुनिया ने अजब नजारे देखे, जुरात के, दलेरी के, जान निसारी के, अल्लाह पर मर मिटने के।
اللہ اس کے رسول کے عشق و محبت کے عاشق ہویں، عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولے جتے جڑے واقف کو اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نہ باہو تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے۔ اس جگہ کا نام تھا مولاد گرد، مولاد گرد، یہاں یہ جنگ لڑی گئی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہاری مدد کروں تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذَلْكُمْ، اگر میں ہی چھوڑ دوں، اگر میں ہی چھوڑ دوں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ٹکرا گئے حق و باطل، صلیب و ہلال، عجب جنگ ہوئی ہے۔ اب میرے اللہ کا غیبی نظام چلا ہے، ادھر جنگ نے اپنی آگ کو بھڑکایا، ادھر اللہ نے سورج کی آگ کو تیز کر دیا، اور کیسر روم جو اپنے لشکر لڑا رہا تھا اس کو اتنی شدید گرمی لگی کہ اس کو میدان جنگ میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے اوپر چھاؤں سایہ، اور اس کو ہوا دینے کے لیے 7 کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں، اور 3 لاکھ آدمی ساتھ تھا، 1 لاکھ 7 مزدور کارندے اور 2 لاکھ لٹیرے آئے ہوئے تھے کہ جب فتح ہو جائے گی تو پھر ہم لوٹ مار کا بازار گرم کریں گے۔ لہذا ان کو شکست کا کہیں تصور نہیں تھا، تو اس کو لگی شدید گرمی تو وہ پیچھے ہٹا، گرمی سے بچنے کے لیے اپنے خیمے کی طرف ہٹا۔ جب وہ پیچھے چلا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے دل میں ڈالا کہ ہمارا بادشاہ بھاگ گیا، ہمارا بادشاہ تو فرار ہو گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ رومی لشکر کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگے۔ 12,000 3 لاکھ سے کہاں تک ٹکر لے سکتے تھے؟ ایک ایک کر کے شہید ہو جانا تھا، لیکن مکروا مکرا ومکرنا مکرا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میرے اللہ کا ایسا نظام چلا کہ رومانوس شدید گرمی سے تڑپا، پیچھے ہٹا، خیمے کی طرف جا رہا ہے تو سپاہیوں میں بات ہوئی، بادشاہ تو بھاگ گیا، بادشاہ تو بھاگ گیا۔ اگر وہ بھاگا تو کیونکہ ان کی ساری جنگ تو کسی مقصد کے تحت نہیں ہوتی، مسلمان تو مقصد کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے، وہ تو مقصد نہیں ہوتا صرف بادشاہ ان کا بادشاہ کیا تم بھی جاؤ، جو بھاگے ایک دفعہ پاؤں اکھڑ جائیں لشکر کے پھر سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو رومانوس پلٹ کے آیا، لیکن اتنے میں رومی لشکر کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ اور کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ تم جاؤ میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اللہ نے ایسا خوف ڈالا اور ایسا رعب ڈالا کہ 3 لاکھ آدمی دوپہر تک اثر تک، جمعے کے بعد تو جنگ شروع ہوئی، اثر تک نہیں ٹک سکے اور بھاگے، اور ہر ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارے مسلمان حیران پریشان ہو کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیوں بھاگ پڑے، یہ کس لیے بھاگ پڑے۔ اور بس میرے رب کا نظام حرکت میں آیا اور رومانوس پکڑا گیا، قیدی ہو کے آیا۔ جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ پر سلام نے پوچھا، اگر میں گرفتار ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا کرتا؟ کہ میں تمہیں انتہائی ذلیل کرتا اور میں تمہیں ذلت کی مار دیتا۔ اللہ پر سلام نے کہا، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ عزت دار کی عزت کرو، میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، آؤ۔ اور اسے اپنے پاس تخت پہ بٹھایا، کہا ادھر بیٹھو، کہا اس کو بادشاہی پروٹوکول دیا جائے، اس کو عزت احترام باقی رکھا، اور پھر اپلا اپنا مہمان بنا کے رکھ، پھر اس کو چھوڑنے سرحد تک گیا، پھر کہنے لگا اگر پھر بھی شوق پورا کرنا ہو تو آ جانا، ہم پھر حاضر ہیں۔ اس نے کہا میں بھی پھر حلال کا نہیں ہوں اگر میں تیرے جیسے انسان کے سامنے تلوار اٹھاؤں۔ مسلمان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیوں کہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے۔ جب اسلام باقی رہے گا کب؟ جب مسلمان ہوگا، مسلمان کے بغیر تو اسلام باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ہمیں نہیں مٹا سکتی، کیونکہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور اسلام باقی رہتا ہے مسلمان سے، نماز باقی رہتی ہے نمازی سے، قرآن باقی رہتا ہے حافظ قرآن سے، حج باقی رہتا ہے حاجی سے، عمرہ باقی رہتا ہے عمرہ کرنے والے سے۔ تو اللہ نے پوری دنیا کے
شیطان دجال کٹھے ہو جائیں ہمیں مٹا نہیں سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں ختم کر دے, ہمیں ختم کر دے, مثلا ساری دنیا کا باطل کا مٹا دو اور ہم مٹ جائیں, تو اللہ کیا کرے گا؟ کسی اور قوم کو فوراً کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے. اسلام نہیں مٹ سکتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی. اور یہ جو تبلیغ کا کام چلا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ دین کو زندہ کرنے والا ہے. یہ کوئی جماعت نہیں ہے کہ جمیں دنیا جماعتیں ٹریاں ودیاں, یہ کوئی جماعت نہیں ہے. پورے عالم کے انسانوں کو سامنے رکھ کر ایمان کی دعوت دینے کا پروگرام اور نظام ہے. اس کا آخر ہدایت ہوگا اور اللہ جو چاہے کر دے, چاہے باطل والوں کو ایمان دے دے, اللہ کی سنت. تو کوئی 500-600 سال پہلے ایک دور آیا ہے جب یوں لگا کہ دنیا سے اسلام مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. یہ دور ہے 7ویں صدی کا. زوال تو شروع ہو گیا 5ویں صدی سے, جب مسلمان آپس میں لڑ حکومتوں کے غلام بن گئے. 583 سے 483 سے زوال آنا شروع ہوا, اور پھر وہ چلتے اتنا آگے چلا گیا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنا یہ فن بن گیا. حکومت کی خاطر ذبح کر دینا, کھوپڑیوں کے مینار بنا دینا. اسپین کا مسلمان بادشاہ تھا, وہ مسلمان اپنے دشمنوں کی کھوپڑیاں کاٹ کر اس کو خالی کر کے اس میں مٹی ڈال کے اس میں پھول اگایا کرتا تھا. یہ ظلم و ستم شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کا عذاب اٹھایا, اور صحرائے گوبی سے ایک فقیر آدمی جس کا نام تھا تموجن, یہ 564 ہجری میں پیدا ہوا. یہ اتنا غریب تھا کہ چوہے مار کے کھاتا تھا, اتنا غریب اور اتنا بے بس تھا. اس کی بیوی کو دشمن اٹھا کے لے گئے اور یہ واپس نہ کروا سکا, یہ اتنا بے بس تھا. جب انہوں نے خود واپس کیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی. اس کا نام تھا تموجن, اور اس کو بعد میں تاریخ نے نام دیا چنگیز خان. جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا تو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن چکا تھا. اور پھر مسلمان بادشاہ کیا, عوام کیا, رعایا کیا, امیر کیا, غریب کیا, وہ تباہی کی آخری حدوں تک آپس میں مالکی, حنبلی, شافعی, حنفی ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے. شیعہ سنی ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے, اور ایک دوسرے پر لڑائیاں اور ایک دوسرے کے خلاف مناظرے. یہ دین بن گیا. 317 ہجری میں 317 میں پیچھے سے بات چل رہی تھی. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس آیت پر کچھ حنبلی کچھ دوسرے مسلمان آپس میں اتنا اختلاف ہوا کہ لڑ 300 آدمی ذبح ہو گئے. یہ کیفیت بن رہی ہے. اور عباسی بادشاہ عید کی نماز پڑھنے نکلتا ہے. بغداد کا خلیفہ عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے. اس کے آگے مراسی نچی جاندے, بھنڈ نچی جاندے, تو کرتب ہوئے جاندے. عید کی نماز کے لیے یہ جلوس نکلتے عیدگاہ میں عشاء کے بعد پہنچا, اور عید کی نماز عشاء کے بعد پڑھی گئی. یہ حال ہو گیا. اس طرح کی صورتحال بن گئی. اور اخلاقی پستی اپنی حد کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے چنگیز کو اٹھایا, اور اس نے 610 میں اسلامی سلطنتوں پہ حملہ شروع کیا. یہ بامیان افغانستان کا شہر ہے. یہاں اس کا ایک بیٹا چغتائی, اس کا بیٹا قتل ہو گیا, یعنی اس کا پوتا قتل ہوا. تو جب بامیان فتح ہوا تو اس نے حکم دیا کہ کتے بلے بھی ذبح کر دیے تھے. عورتوں کے پیٹ چاٹ کر کے اس میں سے بچے نکال کے وہ ذبح کر دیے. ایک انسان تو انسان ہے, جانور گائے بھینس بھی ذبح کر دیا. تو ایک عذاب بن کے نکلا کہ مسلمان آپس میں لڑ عقل ہی نہیں آ رہی تھی ان کو کہ ہماری تباہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو گلے کاٹنے پر اس پر ہی جی میں آج ہویا جانا. جب قومیں سوتی ہیں تو پھر ڈھول انہیں نہیں اٹھاتے, دھماکے انہیں نہیں اٹھاتے, پھر موت ہی انہیں اٹھاتی ہے. (610 ہجری میں چنگیز خان نے بخارا پہ حملہ کیا, سب سے پہلا شہر.
बुखारा था बड़ा जिस पर उसने हमला किया। और जब वो मस्जिद के मेंबर पर आया है तो उसने एक लंबी टोपी पहनी हुई थी, सर्दियों का जमाना था, और चेहरे पे रंग मला हुआ था सर्दी के असर से बचने के लिए। कहने लगा, मुसलमानों तुम जिस खुदा को मानते हो मैं उस खुदा का अजाब बनकर आया। खून की नदियां बहा और 40 साल मुसलमानों के खून से जमीन भर कर 656 हिजरी में हलाकू खान ने बगदाद पे हमला किया, 15 लाख आदमी जबा कर दिए, 40 दिन कत्ले आम होता रहा तो दरियाए दजला सुर्ख हो गए। यूं लगता था कि अब दुनिया में इस्लाम खत्म, अब इस्लाम नहीं बाकी बच सकता। तो मैंने तुम्हें बताया ना कि अल्लाह ने इस्लाम को बाकी रखना है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। तो जब मुसलमानों के हाथ में से ताकत निकल गई और वो बेबस और आजिज हो गए और इतनी बड़ी तातारी ताकत से लड़ने की हिम्मत न रही, तो अल्लाह ने क्या किया, इस दावत की ताकत को जाहिर किया। कुछ तुर्किस्तानी ताजरों ने तातारियों में तबलीग शुरू कर दी, तो वो कौम जो दुनिया में इस्लाम मिटाने आई थी वो मुसलमान होना शुरू हो गए। ये दुनिया की तारीख का अजब वाक़या है। चंगेज खान उसने शहरों के शहर तबाह कर दिए। उसके मरने के बाद उसका बड़ा बेटा था जोजी, उसने सल्तनत को 4 हिस्सों में तकसीम किया। रूस जोजी को दिया, मंगोलिया का इलाका चौथाई को दिया, और अपना सहराए गोबी और चीन और उसका दाएं बाएं ये ओगदाई उसको अपना जाननशीन बनाया, और तोलोई को आज़रबाईजान से लेकर ईरान का इलाका दिया। दुनिया का सबसे बड़ा फातेह है चंगेज खान। तो पूरी दुनिया में चंगेजी छा गया और मुसलमान बेबस और हकीर, बेबस और हकीर, कोई शक्ल नहीं इनसे टक्कर लेने की। तो इस दावत की ताकत को अल्लाह ने जाहिर फरमाया। जोजी का बेटा था इबाका, वो उसके मरने के बाद बादशाह बना। इबाका का बेटा था बिरका, वो उसके बाद बादशाह बना। इसके दौरान दावत का काम शुरू हो गया तातारियों में। तातारी अवाम मुसलमान होना शुरू हुए। उससे दावत चलते चलते बिरका खान का एक वजीर मुसलमान हुआ। वो जब मौका पाता तो बिरका को इस्लाम की बातें सुनाता, तो सुन के हैरान होकर कहता, ये अच्छी अच्छी बातें किस ने तुम्हें सिखाई है? कहा ये इस्लाम सिखाता है। कहा ये इस्लाम कहां से तुमने सीखा है? कहा ये कुछ मुसलमान आते हैं जो ये बातें बताते हैं, अगर आप इजाजत दें तो आपसे मिलाऊं? कहा हाँ, अब अगर कोई मुसलमान आए तो मुझसे मिलाना है। तो एक तुर्किस्तानी ताजरों का काफिला, वो ताजरों के भेष में होते थे, काम दावत का करते थे। अल्लाह ने इस्लाम को बाकी रखना है, ये मिट नहीं सकता, जो कौन मिटा सकता है। आयायूरश तातार के अफसाने से पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। तो जब वो काफिले वाले आए तो उसने बिरका खान से मिलाया। बिरका जो था ना, उसने जब दावत सुनी तो मुसलमान हुआ और पूरी रूस की सल्तनत में इस्लाम फैल गया। तारीख लिखने वाले लोग हैरान होते हैं कि ये दुनिया में पहली दफा ऐसा हुआ कि फतह करने वाली कौम ने अपने गुलामों का दीन कबूल कर लिया। हर कोई बादशाहों का कलमा पढ़ता है, लेकिन यह दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ कि गुलामों का कलमा बादशाहों ने पढ़ा। तो एक नस्ल पूरी चंगेज खान की मुसलमान हो गई। अब हलाकू जो था वो मिस्र एक मुल्क बाकी रह गया था, वो उस पर हमला करने के लिए लश्कर जर्रार लेकर निकला। तो मिस्र के बादशाह रुकनुद्दीन बैबरस ने बिरका खान को खत लिखा कि हलाकू हम पे हमला करना चाहता है, तो मुसलमान है हमारा साथ दे। तो बिरका खान ने हलाकू को खत लिखा कि तो मिस्र पे हमला छोड़ दे वरना मैं तुम पे हमला करूंगा। वो भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हो चुका हूँ, कलमा पढ़ चुका हूँ। जब यह खत हलाकू ने पढ़ा तो परेशान हो गया। उसने बिरका खान को खत लिखा कि तुम्हें पता नहीं है कि चंगेज का कानून यासा, उसमें यह लिखा हुआ है कि कोई तातारी दूसरे के खिलाफ तलवार नहीं उठाएगा। तो बिरका खान ने उसको जवाब दिया, वो भी काफिर था, तू भी काफिर है, मैं मुसलमान हूँ, तो मिस्र पे हमला करेगा, मैं तुझ पे हमला करूंगा। अब अल्लाह का गैबी निजाम चला है, इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता।
4 بیٹے ہیں ہلاکو چنگیز کے، جوجی، اغدائی، چغتائی، تولوئی۔ ہلاکو تولوئی کا بیٹا ہے اور برکا اباقا کا بیٹا ہے۔ اور جب یہ لشکر نکلا ہے مصر پہ حملہ کے لیے تو یہ حقیقت ہے اس لشکر کو مصر والے نہیں روک سکتے تھے، تاتاری کے سامنے آ گئے اور پہلی دفعہ 50 سال کے بعد تلوار تاتاریوں کی آپس میں ٹکرائی، اور اس کے پیچھے چند غیر معلوم مسلمان تبلیغ والے ہیں جن کو تاریخ نے محفوظ نہیں کیا، نام تک بھی نہیں محفوظ کیے، لیکن چند لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی بات سنا بادشاہوں تک پہنچائی۔ پھر ایک خوفناک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہلاکو نے ظلم زیادہ اس لیے کیا کہ ہلاکو کی بیوی عیسائی تھی، دوزہ اس کا نام تھا، اور اس کا جو سالار تھا وہ بھی عیسائی تھا، اس کا نام تھا قطبوغا۔ یہ دونوں عیسائی تو یہ چاہتے تھے مسلمانوں کو مٹا دیں، لیکن میرے اللہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون۔ اللہ نے برکہ کو ایمان دیا، اس سے جا کر ٹکرایا ایک جنگ میں، جو ہلاکو نے پہلے مصر پہ حملے کا ارادہ کیا، لیکن اس کا بھائی تھا منگو خان، وہ اس وقت چنگیزیوں کا بادشاہ تھا۔ جب اغدائی مرا تو اس کا بیٹا قیوق تھا، وہ بادشاہ بنا۔ قیوق کے مرنے کے بعد منگو خان بنا۔ ہلاکو مصر پہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ منگو خان مر گیا، تو وہ قانون تھا کہ جو تاتاری بادشاہ جہاں بھی ہے وہ بڑے بادشاہ کی میت پر پہنچے، تو اس نے سارے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ تھوڑی سی فوج اس نے فلسطین میں رکھی، اور 2 سال کے بغداد کی تباہی کے 2 سال کے بعد 656 میں بغداد تباہ ہوا، 658 میں رکن بیبرس نے قطبوغا پہ حملہ کیا اور وہ زندہ گرفتار ہوا۔ پھر انہوں نے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اس کو پھینک دیا۔ پھر ہلاکو لاؤ لشکر لے کے مصر پہ چڑھا ہے تو برکا خان آگے آیا۔ یہ دونوں کا بیٹا تقودار وہ بادشاہ بنا، ہلاکو کا بیٹا بادشاہ بنا، وہ مرا، اس کا پوتا ارغوان وہ بادشاہ بنا تو وہ عیسائی ہو گیا۔ اس نے اپنا نام رکھا نکوپولس، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد کہا ترائے خدا کیا چکر ہے، ترائے خدا، عیسائیوں کے 3 خدا ہوتے ہیں، کہ ترائے خدا بھی ہو یا جو میرا خدا تھا ہی کوئی ہوں ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام احمد رکھا۔ احمد وہ ہلاکو جس نے کہا تھا دنیا سے اسلام مٹا دوں گا، اس کا پوتا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی تلوار نہیں ہے، تلوار تو مسلمانوں دے ہاتھ اجرائی کوئی نہیں گئی، زنگ لگ گیا تھا تلواروں کو، زوال شدہ قومیں کہاں لڑ سکتی تھیں۔ تو اللہ نے کیا کیا، اسلام کو باقی رکھنا ہے تو جس قوم میں طاقت ہے انہوں نے کوئی کلمہ پڑھا دی۔ تو اب برکا خان کی اولاد مسلمان، یعنی جوجی کی اولاد مسلمان ہو گئی، اور ادھر تولوئی کی اولاد مسلمان ہو گئی، ادھر چغتائی رہ گیا جو منگولیا کا بادشاہ بنا تھا، اس کا پڑپوتا تیمور تغلق، وہ مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہیں، ان سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، وہ اس کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، وہ ان سے متاثر ہوتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ ابھی تو میں ولی العہد ہوں، جب میں بادشاہ بن جاؤں پھر میرے پاس آنا، پھر میں تمہاری بات سنوں۔ اس کے بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ بیٹا جب تیمور تغلق بادشاہ بنے تو اس کو جا کے ایمان کی دعوت دینا اور بتانا کہ میرے باپ جلال الدین نے تم سے بات کی تھی تو تم نے وعدہ کیا تھا۔ جلال الدین کے انتقال کے بعد تیمور تغلق بادشاہ بنا تو رشید الدین رحمت اللہ علیہ اس کے دربار میں پہنچے، بڑی مشکل سے اس تک رسائی ہوئی اور اس کو ایمان کی جب دعوت دی تو اس نے کلمہ پڑھا۔ اس نے 4 وزیر تھے، اس نے ان کو بلایا، ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ اس کا سالار تھا سپہ سالار، اس نے اس کو بلایا، کہا اس کو ایمان کی دعوت دی، تو اس کے سپہ سالار نے کہا کہ میں تو ایک شرط لگاتا ہوں کہ یہ میرے غلام سے کشتی کرے، اگر اس کو گرا دے تو پھر میں مسلمان ہوتا ہوں ورنہ نہیں۔ اس کے غلام کا نام تھا جراش۔ وہ کیسا غلام تھا، وہ 5 سال کا جوان اونٹ بیٹھا ہوا اس کو دونوں ہاتھوں پہ یوں اٹھا لیتے تھے، ساڑھے کو بستر نہیں چاہیا جاتا، سلیپنگ بیگ تو پورا اٹھا ہی چاہ لیں گے ایڈی بلا۔ تو بادشاہ نے کہا تیمور نے کہ یہ کیا بات ہوئی، تیرا غلام ہاتھی اے شدہ چڑی ورگا اے کشتی کی ہو، بھائی تو دلیل کی بات سن کا، میں دلیلہ کو نہیں جانتا، میں صرف لڑائی جاننا۔
یہ میرے غلام کو ہرا دے میں کلمہ پڑھ لوں گا. تو رشید الدین رحمت اللہ نے کہا جی میں انشاءاللہ اس سے کشتی کروں گا. تو انہوں نے رات کو اپنے رب سے بات کی, مولا ہوں تیری مرضی مروانا ہی مروا چاہ جنہوں نے کلمہ پڑھوانا ہی تو میں نے جتا چاہ. یہ سارے واقعات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عیسائی مورخین کی کتابوں سے بتا رہا ہوں. اگر کسی مسلمان دی کتاب ہوندی تو لوگ کھڑا ہمیں بدا کے گلاں دسی جاندے ہیں. یہ میں آپ کو سارے واقعات عیسائی تاریخ دانوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں, جو لکھتے ہوئے خود حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کی چکر ہے, اسلام میں کیا جادو ہے کہ جو طاقتور کو جھکا دے. ہسٹری آف اسلام ایک کتاب ہے, میں اس سے آپ کو یہ سارا قصہ سنا رہا ہوں. وہ بہت بڑا مورخ تھا سر تھامس, تو یہ تاتاریوں کی تاریخ لکھ کر کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بادشاہوں نے رعایا کا دین قبول کر لیا. یہ کیا سچائی ہے اسلام کی. اس نے کہا جی میں لڑوں گا. اگلے دن سورا شہر کٹھا اور رشید الدین چڑی ورگا وہ ہاتھی ورگا سارے آکھن لگے ماڑ کو ہونے ماریا جانا. تو جب وہ آمنے سامنے ہوئے وہ ہنستا ہوا اور کہہ کے لگاتا ہوا آ رہا, اس قریب ہوا ان کو پکڑنے کے لیے. انہوں نے آگے بڑھ کے صرف اس کے سینے پر یوں ہلکا سا مکہ مارا, اللہ یوں کہا اللہ. تو وہ جراش 3 کلا بازیاں کھا کے گرا تو ڈھے کے تو بے ہوش ہو گئے. بادشاہ نے کہا ہاں بھائی ہوں تو سمجھ آ گئی اسلام سچی گل ہے. ہاں 10 لاکھ تاتاری اس بادشاہ کے ہاتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں. منگولیا میں اس کی قبر ہے, قبر ضائع نہیں ہے. منگولیا میں تیمور تغلق کی قبر ہے, اس کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ وہ خوش قسمت بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا. جو قوم دنیا سے اسلام مٹانے اٹھی تھی 50 سال کے اندر وہ سارے کے سارے کلمے میں داخل ہو گئے. صرف تاتاریوں کی ایک نسل اسلام سے محروم ہوئی, قبلائی خان. قبلائی خان کی نسل چین کی طرف نکل گئی تو وہ کلمہ پڑھنے سے محروم ہوئے. ادھر جو مسلمانوں کے حدود کے ساتھ تھے سب کے سب کلمہ پڑھنے والے بنے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, کہ جو قوم اٹھی تھی کہ ہم نے دنیا سے اسلام مٹا دینا ہے ان کو طاقت سے نہ کوئی توڑ سکا, ان کو فوجوں سے نہ کوئی توڑ سکا, ان کو کلمے کی سچائی نے غلام بنا دیا. اور سارے کی ساری قوم مسلمان. ایک تاتاری آیا رائمنڈ 4 مہینے لگانے. تتارستان پوری ایک ریاست ہے روس میں تتارستان. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تاتاری ہے. میں نے ان سے پوچھا, اس کی زبان تو روسی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا تاتاری. میں نے کہا تتار. میں نے کہا ہاں تتار. میں نے پنجاب میں کہا, میں کہا یار تسی سانوں بڑا کو کے رکھا ہے. اس کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہا تھوڑے بڑے سانوں بڑا کوئی آئے ہوئے. یہ تبلیغ کی خاموش محنت تھی جس نے دنیا کی سب سے بڑی سیاسی طاقت کو کلمہ پڑھا دیا.